نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم شفیع معظم نور مجسم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. جو آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت مجھے اس کے ضمن کے اندر حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم، حدیث قدسی کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کنتُ کنزا مخفیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. کنتُ کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق، میں نے مخلوق کو پھر تخلیق فرما دیا. انسان کی تخلیق، انسان کی ابتدا، انسان کی پیدائش، اس کا مقصد اللہ رب العزت کی محبت ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے مخلوق کو تخلیق فرما دیا. تو انسان کی پیدائش، اس کا مقصد معرفت الہی ہے، محبت الہی ہے، عشق الہی ہے. اللہ رب العزت کی معرفت، اس کی محبت اور اس کا ذکر ہمیشہ انسان کے قلوب و اذہان کے اندر موجود ہونا چاہیے. حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو عضو عطا فرمائے، کان عطا فرمائے. ان کا کام ہے سماعت کرنا. اچھی بات بھی سنتے ہیں، بری بات بھی سنتے ہیں. کانوں کا کام ہے سننا. اسی طرح اللہ رب العزت نے آنکھیں عطا فرمائیں. آنکھوں کا کام ہے دیکھنا. اللہ رب العزت نے ہاتھ عطا فرمائے. ان کا مقصد ہے چھونا، پکڑنا. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے 2 پاؤں عطا فرمائے، یہ چلنے کے کام آتے ہیں. اللہ رب العزت نے انسان کو جتنے بھی اعضاء عطا فرمائے، جو عضو عطا فرمایا، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی کام ہے. کسی بھی چیز کو اللہ رب العزت نے بغیر مقصد کے پیدا نہیں فرمایا. اب اللہ رب العزت نے ایک عضو انسان کا یہ بھی بنایا جس کا کام محبت کرنا ہے. وہ بندہ مومن اور انسان کا جو عضو ہے وہ دل ہے. دل اللہ رب العزت نے اس لیے بنایا
کہ دل ہوگا تو دل بر بھی ہوگا، کوئی محبت کرنے والا ہوگا اور اس دل کے اندر کسی کو بسایا جائے گا۔ اگر اس دل کے اندر دنیا کو بسایا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جو شخص دنیا سے محبت کرتا ہے، صبح بھی، دوپہر کو بھی، شام کو بھی، رات کو، ہر وقت دنیا داری کے اندر مگن رہتا ہے، مصروف رہتا ہے، اپنے آپ کو دنیا کے اندر مست کر لیتا ہے، فرمایا سن لو کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تمام برائیاں اس دنیا کی محبت سے جنم لیتی ہیں۔ انسان لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، کبھی غیبت کرتا ہے، کبھی چغلی کھاتا ہے، کبھی کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کا حق دبا لیتا ہے، اور اسی طرح یتیموں کا کبھی حق دبا لیتا ہے، کبھی کسی پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے مظالم انسان دنیا کی محبت کے اندر کرتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس دل کے اندر دنیا کو بساؤ گے تو دنیا تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور فرمایا کہ اگر اس دل کے اندر آخرت کی محبت کو بساؤ گے، آخرت کی محبت اگر اس دل کے اندر گھر کر جائے گی تو فرمایا پھر تمہارا برائی کی طرف دھیان بھی نہیں جائے گا۔ تو فرمایا کہ اس دل کے اندر اس خالق کائنات کی محبت کو بسایا جائے، اس رب کی محبت کو سجایا جائے۔ یہ دل اللہ رب العزت نے اپنے لیے مخصوص فرمایا ہے، اپنے لیے منتخب فرمایا ہے، اور اس دل کے اندر فرمایا کہ صرف میری محبت ہو۔ وہ فرماتا ہے کہ شرک مجھے پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے، اس ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اس جیسا کسی کو سمجھتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے کی کبھی بھی بخشش نہیں فرمائے۔ تو اس دل کے اندر خالصتاً اس اللہ کی محبت، یہ بندہ مومن کا وطیرہ ہونا چاہیے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، سخت محبت کرتے ہیں۔ عزیز محترم، اللہ سے محبت انسان کیوں کرے؟ سوال پیدا ہوتا ہے انسان اللہ سے پیار کیوں کرے؟ اس کی پہلی وجہ تو یہ سمجھ آتی ہے، دنیا کا دستور ہے کوئی کسی پر احسان کرتا ہے، کوئی کسی کو کھانا کھلا دیتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کر دیتا ہے۔ اب دنیا کا دستور ہے کہ اپنے محسن کے احسان کا اقرار کیا جاتا ہے، اس کی بھلائی کو یاد رکھا جاتا ہے، نمک حلالی کی جاتی ہے، نمک حرامی نہیں کی جاتی۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ جو انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے انسان اس کا ذکر بھی کرتا ہے، اس کا چرچا بھی کرتا ہے، اور اس کا احسان مند بھی رہتا ہے۔ تو دنیا کا دستور ہے کہ انسان محسن کا احسان کو مانتا ہے۔ تو جس ہستی کے ہم پر سب سے زیادہ احسانات ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں ساری نعمتیں عطا فرمائی، تو اللہ رب العزت کی محبت ہمارے دلوں کے اندر کیوں نہ موجود ہو؟ جس رب نے اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی، عزیز محترم، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا بارش کے قطروں کو گنا جا سکتا ہے تو آپ کا جواب ہوگا کہ نہیں گنا جا سکتا۔ اگر میں پوچھوں ریت کے ذروں کو گنا جا سکتا ہے تو آپ کا جواب ہوگا کہ نہیں گنا جا سکتا۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کیا درختوں کے پتوں کو گنا جا سکتا ہے، آپ کا جواب ہوگا نہیں گنا جا سکتا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آسمان کے ستاروں کو گنا جا سکتا ہے، آپ کہیں گے نہیں گنا جا سکتا۔ سمندر کے پانی کے قطروں کو گنا جا سکتا ہے، آپ کہیں گے نہیں گنا جا سکتا۔ مگر میں اپنی عاجزانہ بساط سے کہہ رہا ہوں، اگر بارش کے قطروں کو گنا جائے تو یہ ممکن ہے۔ ریت کے ذروں کو اگر گننا چاہو تو گنا جا سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ اگر آسمان کے ستاروں کو گننا چاہو تو گنا جا سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ درختوں کے پتوں کو گننا چاہو تو یہ گنا جا سکتا ہے، ممکن ہے۔ مگر
اللہ کی اگر نعمتوں کو گننا چاہو تو یہ کبھی بھی نہیں گنا جا سکتے. یہ ناممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی. وہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. وہ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، لا تحصوها، تو کبھی بھی ان کو گن نہیں سکتے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. ہمیں ماں باپ عطا فرمائے، بہن بھائی عطا فرمائے، ہمیں رہنے کے لیے گھر مہیا فرمایا، ہمیں کھانے پینے کے لیے خوراک عطا فرمائی، پہننے کے لیے لباس عطا فرمایا، اور ہمیں زیب و زینت عطا فرمائی. جانور اپنے کھانے کے لیے سر کو جھکاتا ہے. جانور جب کھاتا ہے تو اپنے سر کو جھکاتا ہے، مگر انسان کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ انسان کھانے کو اٹھاتا ہے اور اپنے سر کی طرف لے کر آتا ہے. اپنے سر کو جھکانا نہیں پڑتا. انسان کو اللہ نے خوراک عطا فرمائی، رہنے کے لیے رہائش عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں عطا فرمائی، سننے کے لیے دو کان عطا فرمائے، اور بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، محبت کرنے کے لیے دل عطا فرمایا. اگر اس بات پر توجہ کیجئے، اگر اللہ رب العزت ہمیں آنکھیں عطا نہ فرماتا تو ہم نابینا ہوتے، اس دنیا کی رنگینیوں سے بے خبر ہوتے. ہمیں کچھ پتہ نہ ہوتا کہ اس دنیا کے نظارے، اس کی خوبصورتیاں اللہ نے کیسے بنائی ہیں، اس کے مرغزار، اس کی کہکشائیں، اس کی فضائیں. اللہ رب العزت نے اس دنیا کو کتنا خوبصورت سنوارا ہے. اگر ہمیں آنکھیں نہ ملتی تو ہم نابینا ہوتے، اگر ہمیں سماعت نہ ملتی تو ہم بہرے ہوتے. حاضرین محترم، اگر ہمیں ٹانگیں نہ ملتی، پاؤں نہ ملتے، یقیناً ہم لنگڑے ہوتے، لولے ہوتے. مگر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے بن مانگے یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی. وہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو خدا کی عزت کی قسم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. تو عزیز محترم، دنیا کا دستور ہے جو آپ پر بھلائی کرتا ہے، آپ پر مہربانی کرتا ہے، دنیا کا دستور ہے کہ آپ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی محبت اپنے سینے کے اندر رکھتے ہیں. تو جس رب نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہمارے مانگے بغیر، جس رب نے اتنا کرم اور فضل فرمایا، تو کیا اس کی محبت ہمارے دل کے اندر موجود نہیں ہونی چاہیے؟ یقیناً اللہ کی محبت ہر انسان کے دل کے اندر موجود ہے اور اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. وہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، سخت محبت کرتے ہیں. عزیز محترم، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ رب العزت انسان کی خامیوں کو بیان فرماتا ہے. اب دیکھیے اللہ رب العزت ہمارا خریدار ہے. سنیے، وہ فرماتا ہے ظلومن، انسان ظالم ہے. انسان کی خامی بیان فرماتا ہے، انسان ظالم ہے. ظلم کرنے پر آئے تو کیا کچھ کرتا چلا جاتا ہے، بندوں کو قتل کر دیتا ہے، بندوں کو مار دیتا ہے، اپنی گولیوں کا نشانہ بنا دیتا ہے. چونکہ انسان کی خامی ہے، انسان ظالم ہے. کبھی کسی کا مال غصب کرتا ہے، کبھی سود لیتا ہے، کبھی رشوت لیتا ہے، کبھی کسی پر ظلم کر کے اس کا مال ہتھیا لیتا ہے. چونکہ انسان کی کمزوری ہے، انسان کی خامی ہے، وہ فرماتا ہے انسان ظالم ہے. دوسری خامی اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، وہ فرماتا ہے انسان جاہل ہے. ظلومن جہولا، فرمایا انسان ظالم بھی ہے اور انسان جاہل بھی ہے. جاہل اگر علم حاصل نہیں کرتا تو انسان جاہل ہے. وہ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ کیا ظالم، کیا عالم اور کیا جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ تو لہٰذا جو جاہل ہے، اللہ رب العزت نے انسان کی یہ بھی خامی بیان فرمائی. فرمایا ظلومن جہولا، انسان ظالم بھی ہے، انسان جاہل بھی ہے. تیسری خامی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، فرمایا انسان کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا.
فرمایا کہ انسان کی ایک خامی اور بھی ہے، انسان کمزور ہے۔ حاضرین محترم، انسان کی کمزوری کہاں سے ظاہر ہوتی ہے؟ انسان کوئی تھوڑی سی تکلیف آ جاتی ہے، تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ کسی کو دانت کی تکلیف ہو جائے، اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ کسی کو سر کے اندر درد ہو جائے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کو کوئی آنکھ کا مسئلہ ہو جائے، انسان کا پورا جسم پریشان ہو جاتا ہے۔ انسان کمزور ہے، بے بس ہے، مجبور ہے، یہ بھی انسان کی خامی ہے۔ 3 خامیاں ہو گئیں۔ فرمایا انسان ظالم ہے، انسان جاہل ہے، اور فرمایا انسان کمزور ہے۔ چوتھے نمبر پر اللہ رب العزت فرماتا ہے انسان جلد باز ہے۔ فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے۔ انسان 4 دن نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سری سختی بنا دیا جائے، حبیب اعظمی کا مرتبہ مل جائے، میں جو بھی دعا مانگوں اللہ رب العزت فوراً قبول فرما دے۔ چونکہ انسان کی خامی ہے، انسان جلد بازی کرتا ہے، انسان اپنے نتیجے کے اندر جلد بازی دکھاتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کا فرمان ہے قرآن مجید کے اندر 750 سے زائد مرتبہ اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا ہے، مگر انسان یہ کہتا ہے کہ میں 2 مرتبہ دعا مانگوں اللہ رب العزت میری دعا کو قبول فرما دے۔ انسان اتنا جلد باز ہے، یہ بھی انسان کی خامی ہے۔ انسان ظالم ہے، انسان جاہل ہے، انسان کمزور ہے، اور چوتھے نمبر پر فرمایا انسان جلد باز ہے۔ 5ویں خامی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، فرمایا انسان کا چھوٹا دل ہے۔ فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بہت چھوٹے دل والا ہے۔ تھوڑی سی خوشی مل جائے انسان پھولا نہیں سماتا، لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ آج میرے گھر یہ خوشی ہوئی ہے، آج مجھے اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی، آج انٹرویو کے اندر میں پاس ہو گیا۔ اپنی تھوڑی سی خوشی کو اپنی کامیابی پر، اپنی محنت پر شمار کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے دیکھو انٹرویو کے اندر مجھ سے یہ سوال کیا گیا، میں نے اپنے علمی طاقت کے مطابق اس کا یہ جواب دیا۔ گویا اپنی کامیابی کو اپنی محنت کے سپرد کرتا ہے۔ انسان کو تھوڑی سی خوشی مل جائے، انسان کا چونکہ چھوٹا دل ہے، یہ اللہ نے خامی بیان فرمائی، فرمایا وہ پھولا نہیں سماتا۔ اگر اسی انسان کو تھوڑی سی پریشانی آ جائے، تھوڑی سی تکلیف آ جائے، تھوڑی سی بیماری آ جائے، تھوڑی سی مصیبت آ جائے، تو یہی انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، بے شک انسان بہت چھوٹے دل والا ہے۔ اللہ رب العزت نے 5 خامیاں بیان فرمائی۔ انسان ظالم ہے، انسان جاہل ہے، انسان کمزور ہے، انسان جلد باز ہے، اور انسان چھوٹے دل والا ہے۔ اب آپ مجھے جواب دیجئے، اگر آپ کوئی مشین خریدنے جائیں، بازار سے کوئی چیز خریدنے جائیں، اس کے اندر کوئی آپ کو بتائے کہ اس کے اندر یہ بھی خامی ہے، یہ بھی خامی ہے، یہ بھی خامی ہے، اس کے اندر یہ بھی کمی ہے، یہ بھی کوتاہی ہے، یہ بھی خامی ہے، تو مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ کیا آپ اس چیز کو خریدیں گے؟ کبھی نہیں خریدیں گے۔ اب اندازہ کیجیے اللہ رب العزت نے انسان کی 5 خامیاں بیان فرمائی، ظالم بھی کہا، جاہل بھی کہا، کمزور بھی کہا، جلد باز بھی کہا، چھوٹے دل والا بھی کہا، مگر اس انسان کا وہ رب خریدار ہے۔ انسان کسی چیز کو خریدنا چاہے، اگر اس کے اندر کوئی خامی ہو انسان نہیں خریدتا، مگر انسان کے اندر اتنی خرابیاں ہیں، اتنی کوتاہیاں ہیں، اتنے گناہ ہیں اور اتنی خامیاں موجود ہیں، مگر اس انسان کو خریدنے والی وہ رب کی ذات ہے۔ وہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے مومنین سے ان کے مالوں کے بدلہ کے اندر، ان کی جانوں کے بدلہ کے اندر، اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے جنت کے بدلہ کے اندر ان کی جانوں کو بھی خرید لیا ہے، ان کے مالوں کو بھی خرید لیا ہے۔ جنت کے بدلہ کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی جان کو بھی خرید لیا ہے اور اس کے مالوں کو بھی خرید لیا ہے۔ حاضرین محترم اندازہ کیجیے، یہ اس کی محبت ہے، اس کی کرم نوازی ہے، اس کا فضل ہے۔ حاضرین محترم اب انسان
اللہ رب العزت نے اس کو یہ مقام دیا، کہا جو بندہ مومن ہے اشد حبا للہ، وہ اللہ سے شدید محبت کرتا ہے، اللہ سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہے، اس کے دل کے اندر، جو سینے کے اندر جو دل دھڑکتا ہے، اس دل کے اندر اس رب کی محبت دھڑکتی ہے۔ حاضرین محترم، اب دیکھیے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے پیار کرتا ہے اور اللہ کی محبت کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، اب اس کا مقام اور مرتبہ دیکھیے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ چھوٹے سے بچے تھے اور آپ نے سنا کہ مدینہ المنورہ کے اندر ایک پیغمبر تشریف لایا ہے، اور آپ نے جب یہ سنا، تشریف لائے، کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، اب مسلمان ہو گئے، گھر جب پہنچے، گھر کے اندر سارے افراد کافر ہیں، مشرک ہیں، پورا گھرانہ کفر کی تاریکی کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ اب گھر کے اندر کسی کو بتاتے نہیں ہیں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب گھر کے اندر جب بھی کوئی بات چلتی، حضور کا ذکر چھڑتا، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آپ متوجہ ہو جاتے، ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ گھر کے اندر جب کبھی حضور کا ذکر ہوتا، حضور کا تذکرہ چھڑتا، حضور کی زلفوں کی بات ہوتی، تو فوراً آپ کا دھیان ان باتوں کی طرف لگ جاتا۔ اب گھر والوں نے پہچان لیا، لگتا ہے کہ عبداللہ ذوالبجادین اسلام کو قبول کر چکا ہے۔ حاضرین محترم، چچا نے، چونکہ آپ یتیم تھے، آپ کی ماں موجود تھی، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، چچا نے بلا کر کہا مجھے بتاؤ، ایک سوال کا جواب دو، کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی ہاں، میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اب چچا نے کہا تیرے پاس دو راستے ہیں، یا تو اسلام کو اگر قبول کر لیا ہے، اس گھر کو چھوڑ کر یہاں سے چلا جا، اگر اسلام کو قبول نہیں کرنا، اگر اسلام کو چھوڑتے ہو، ترک کرتے ہو، تو پھر تمہیں اس گھر کے اندر رہنے کے لیے رہائش دی جائے گی۔ اب حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ محبت الہی سے لبریز ہو چکے تھے، اللہ رسول کی محبت دل کے اندر گھر کر چکی تھی، اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بے اختیار کہا، برجستہ کہا کہ آپ کے گھر پر میں کبھی بھی رہنا پسند نہیں کرتا، میرے دل کے اندر اللہ رسول کی محبت موجود ہے، اگر مجھے گھر سے نکالنا چاہتے ہو تو نکال دو، میں کبھی بھی اسلام کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا۔ اب چچا نے بہت زیادہ مارا پیٹا اور آپ کے جسم کے کپڑے بھی اتار دیے، برہنہ کر دیا اور آپ کو گھر سے نکال دیا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گئے، آپ کو گھر سے باہر نکال دیا۔ اور ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں نے چھپ چھپا کر ایک چادر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ اب آپ نے ان ایک چادر کے دو حصے کیے، ایک حصہ آپ نے ستر عورت کو چھپایا اور ایک حصے چادر کو آپ نے اوپر اوڑھ لیے، اس لیے آپ کو ذوالبجادین یعنی دو چادروں والا کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے دو چادروں کو اوڑھ لیا اور ساری رات سفر کر کے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر پہنچتے ہیں۔ وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پہنچتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دیکھتے ہیں اور حضور مسکراتے ہیں۔ حاضرین محترم، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام مسکراتے ہیں اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور سب کو چھوڑ چکا ہوں، گھر چھوڑ چکا ہوں، رشتہ دار چھوڑ چکا ہوں، ساری سہولتیں ٹھکرا چکا ہوں، آپ کی بارگاہ کے اندر آ چکا ہوں، حضور مجھے قبول فرما لے۔ آقا کریم علیہ السلام نے آپ کو اصحاب صفہ کے اندر شامل فرمایا۔ اب اصحاب صفہ کے اندر شامل ہو گئے۔ اب چونکہ بہت بڑی قربانی دی تھی، اللہ رب العزت نے مقام اور مرتبہ بھی عطا فرمایا۔ آپ مسجد نبوی شریف کے دروازے پر بیٹھے ہوتے
اور بیٹھے بیٹھے آپ کو وجد ہو جاتا، اللہ اللہ پکارتے اور آپ کو وجد کی کیفیت ہو جاتی، جذب طاری ہو جاتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا، آپ نے ڈانٹا، کہا عبداللہ یہ کیا کرتے ہو؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر عبداللہ کو کچھ نہ کہا کرو، یقیناً عبداللہ جو کچھ بھی کرتا ہے خلوص کے ساتھ کرتا ہے، للہیت کے ساتھ کرتا ہے، وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، کسی کو دکھلاوے کے لیے نہیں کرتا۔ حاضرین محترم، ایک غزوے کے موقع پر حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی غزوہ کے اندر شریک ہیں۔ اب غزوہ کے اندر شریک ہیں، چونکہ قربانی بہت بڑی دی تھی، گھر بار چھوڑا، لباس چھوڑا، برہنہ کر کے گھر سے نکال دیا گیا، ماں کو بھی چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا اللہ رسول کے لیے، اور ایک غزوہ کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور غزوہ کے اندر آپ کو شدید بخار ہو جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام تک پیغام پہنچتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ دونوں کو لے کر آپ تشریف لے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کا آخری وقت چل رہا ہے، آخری سانسیں چل رہی ہے۔ اب کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ کو اپنی گود کے اندر آپ کا سر رکھ دیتے ہیں، اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ ان کا آخری وقت تھا اور ان کی آنکھیں چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کر رہی تھی، حضور کے چہرے کو تک رہی تھی، اور آپ گود کے اندر آپ کا سر مبارک ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دیدار کر رہے ہیں، حضور کی زیارت کر رہے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام نے سر کو بوسہ دیا، پیار کیا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور کی گود کے اندر اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، وہیں پر آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی۔ حاضرین محترم، اب دیکھیے شریعت کا مسئلہ ہے کہ قبر کے اندر میت کو دفنانے کے لیے وہی اترے جو میت کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہو چکا ہے، اب کفن کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک، اپنی کالی کملی بھیجی، کہا کہ اس چادر کے اندر عبداللہ کو کفن دیا جائے۔ اب دیکھیے وہ رب، اس کی بارگاہ کے اندر انسان اپنے آپ کو پیش کرے، اللہ رب العزت اس کی محبت کو کبھی ٹھکرایا نہیں کرتا۔ یہ وہی بدن ہے، یہ وہی جسم ہے جو اس کے راستہ کے اندر ننگا کیا گیا تھا۔ آج اللہ رب العزت اپنے محبوب کی چادر سے اس جسم کو ڈھانپ رہا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی چادر مبارک کے اندر حضرت عبداللہ کو کفن دیا جاتا ہے، اور کفن دے کر آقا کریم علیہ السلام خود لحد کے اندر اترتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، دیگر صحابہ کرام حضرت عبداللہ کو پکڑتے ہیں اور آپ کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب یہ منظر دیکھتے ہیں کہ حضور کی چادر کے اندر کفن دیا گیا، حضور قبر کے اندر اتارنے والے بھی خود ہیں، تو آپ بے اختیار ہو کر پکارنے لگے، کہا کاش آج یہاں پر میری میت ہوتی اور میرے اوپر آقا کریم علیہ السلام کی چادر مبارک کا کفن ہوتا، اور آج حضور کے ہاتھوں میں خود قبر کے اندر دفنایا جا رہا ہوں۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کے راستہ کے اندر چونکہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا سب کچھ پیش کیا، اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، اور اللہ رب العزت نے پھر آپ کی قدردانی فرمائی، اور وہ جسم جو اس کے راستہ کے اندر برہنہ کیا گیا تھا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی چادر سے اس کو ڈھانپا، اور اس محبوب کی چادر کے اندر آپ کو کفن دیا گیا، حضور نے جنازہ پڑھایا، اور لحد کے اندر بھی آقا کریم علیہ السلام نے تھا۔ حاضرین محترم، دنیا کے اندر کوئی محبت ایسی نہیں ہے جو اس اللہ کی محبت کے برابر لذت دے سکے، دنیا کے اندر کوئی عشق ایسا نہیں رکھا جو اس کے عشق کے برابر لذت دے سکے، دنیا کے اندر کوئی حسن ایسا نہیں رکھا جو اس کے حسن کے برابر لذت دے سکے۔ دنیا کی محبتیں فانی ہے، دنیا کا عشق، دنیا کا حسن، یہ سب فانی ہے، لہٰذا فانی سے عشق نہ کرو، باقی سے عشق کرو۔ اگر باقی سے عشق کرو گے وہ محبت تمہیں بھی باقی بنا دے گی، مر جاؤ گے مگر تمہارا ذکر کبھی مٹے گا نہیں، ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہو گے۔ وہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ انسان ساری زندگی پھر اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر بسائے رکھتا ہے،
اس کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت آسمانوں پر بھی اس کا ذکر جاری فرما دیتا ہے، زمین پر بھی اس کا ذکر جاری فرما دیتا ہے۔ آج دیکھیے بزرگان دین 700 سال 800 سال گزر گئے، 1000 سال بھی گزر گئے، مگر آج بھی ان کے مزارات پر، ان کی قبروں پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں برس رہی ہیں، اور آج وہاں پر میلہ سجا ہوا ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ، آپ کے مزار کی زیارت کیجئے، وہاں پر واضح حروف کے اندر لکھا ہوا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل کاملہ رہنما۔ تو عزیز محترم، جو اپنی زندگی کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ کے نام لگا دیتا ہے، پھر اللہ رب العزت کبھی بھی اس کے ذکر کو، اس کے نام کو مٹنے نہیں دیتا، اس کے ذکر کو باقی فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے قلوب و اذہان کے اندر اپنی ذات کی محبت، معرفت، قربت نصیب فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جنہوں نے سنتے ادا کرنی ہے وہ سنتے ادا کریں۔